معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگ، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے رمضان مبارک کی فضیلت کے بارے میں چند حدیثیں سماعت کریں۔ بہقی شعیب الایمان میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں واعظ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا، یہ سنتوں کو پڑھنا۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جس نے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو بھرپیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے پر خاص نظر کرم عطا فرماتا ہے، اور جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس کے لیے مغفرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو، جو بندہ روزہ افطار کراتا ہے، اس کو میرے حوض سے پلائے گا جس سے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کا اول یعنی رمضان مبارک کا اول حصہ جو ہے رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی بیچ کا حصہ مغفرت کا ہے، اور اس کا آخر میں جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کم کام کرائے، کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ نے حدیث پاک سماعت کی کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اس مہینے میں جو یہ مہینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس میں اگر کوئی بندہ ایک نفل ادا کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کر رہا تھا، اور اس مہینے میں اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی اور مہینے میں یعنی رمضان کے علاوہ کے مہینے میں وہ 70 فرض ادا کر رہا تھا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، اور جو بندہ اس میں عبادات اور ریاضات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے کسی کو ایک خرما یا ایک کھجور یا دودھ پلائے ایک گھونٹ، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ آج کل ہمارے عوام میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو ہماری نیکی وہ لے کے چل جائے گا۔ بھائیو، ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو شخص کسی بھی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو ایسا نہیں کہ اس کے روزے کے ثواب اس کو دے دیا جائے گا، بالکل نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی بھی روزہ دار کو بھرپیٹ کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پلائے گا، حوض کوثر پلائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔
تو روزے دار کو روزہ افطار کرانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں خوب برکتیں حاصل کریں، اس مہینے میں تراویح اچھی طرح سے پڑھیں، اس مہینے کے روزے اچھے سے رکھیں، صدقہ و خیرات اور نفلی عبادات کثرت کے ساتھ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ معزز سامعین کرام، اگر یہ باتیں ہماری اچھی لگی ہو تو آپ اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور بہت زیادہ پسند آئے ہوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ دین کی بات سننا بھی عبادت ہے، دین کی بات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا کام ہے۔